بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے، جس کی نزول کے اعتبار سے 33 قرآن کے اندر 33واں نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 90 نمبر پر ہے۔ آیات اس کی 73 ہیں اور رکوع اس کے 9 ہیں۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا النبی اتق اللہ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے نبی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر رب کائنات نے تقوی پر اور تبلیغ و دعوت میں استقامت کا حکم دیا ہے۔ طلق بن حبیب کہتے ہیں، یہ تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کی جائے، اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، اس کی روشنی کے مطابق اپنی زندگی سے ان کاموں کو ترک کر دینا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا، یہ تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی جو اس آیت کے اندر پہلا حکم دیا، یا ایہا النبی اتق اللہ، نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ تقوی اختیار کریں اور 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 ان کافروں کی اور منافقین کی اتباع نہ کریں، ان کی اطاعت نہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے، اور وہ اس کی ہر کام میں حکمت ہے۔ وہی تمام کی تمام عبادتوں کا اور باتوں کا اور اقوال کا وہی ہے جو اس تمام باتوں کا، ارشادات کا اور تمام باتوں کا اور تمام فیصلوں کا حق رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے اندر پوری حکمت چھپی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے علم کے مطابق ہر بات کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور اس کے ہر بات میں، ہر فیصلے کے اندر حکمتیں چھپی ہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، وہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اس کی تابعداری کریں، یعنی قرآن کی اور احادیث کی بھی، اس لیے کہ احادیث کے الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان کی معافی اور ان کے معانی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ اس لیے ان کی وحی خفی یا وحی غیر مطلوع ان کو غیر مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی جو احادیث ہیں ان کو وحی خفی یا پھر ان کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ اس لیے احادیث کو بھی ان پر بھی یقین رکھنا اور ان پر ایمان لانا ہم سب کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ ہم ان سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ وحی غیر مطلوع سے مراد کیا ہے؟ یہ وحی کی ایک دوسری قسم ہے جو کہ قرآن کریم کا جز نہیں بنتی ہے، یعنی کہ قرآن کریم کا حصہ نہیں بنتی۔ وحی غیر مطلوع، میم تے لام واو مطلوع، لیکن اس کے ذریعے آپ کو بہت سے احکامات عطا فرمائے گئے ہیں۔ اس وحی کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ عموماً وحی مطلوع یعنی قرآن کریم میں اسلام کے اصول، عقائد اور بنیادی تعلیمات کی تشریح پر اکتفا کیا گیا ہے۔ ان تعلیمات کی جو تفصیل ہے وہ احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ اب اس بات سے سمجھ لیجئے کہ قرآن کے اندر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں، جو چیزیں احکامات ہیں، وہ وحی مطلوع ہے، اور جن کی تفصیل ہمیں احادیث سے ملتی ہے وہ وحی غیر مطلوع ہے، یعنی جو قرآن کا حصہ نہیں لیکن اس کی ڈیٹیل ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ اس لیے رب کائنات نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اس کی تابعداری کریں۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے، تمہاری ہر چھپی اور ظاہر چیز کو وہ بخوبی جانتا ہے۔
پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، میرے رب نے فرمایا کہ آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں۔ ایمان لانے کے بعد، یقین کرنے کے بعد، سب سے امپورٹنٹ اور اہم ترین بات اللہ پر توکل رکھنا ہے۔ وہ کارسازی کے لیے کافی ہے، وہ تمام کاموں کو مکمل کرنے کے لیے کافی ہے، ہر کام کی پلاننگ کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے۔ بڑی اہم بات کہی اللہ نے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے، اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا۔ پہلے حصے کو دیکھتے ہیں اس آیت کے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک منافق یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کفر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت اس کی تردید میں نازل ہوئی، مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دشمنوں کی اطاعت جمع ہو جائے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص جس کا نام جمیل تھا، جو بڑا ہوشیار اور مکار اور نہایت تیز تراز تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ میرے تو دو دل ہیں جن سے میں سوچتا سمجھتا ہوں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی دل ہے۔ یہ آیت اس کی رد ہونے میں نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آگے جو دو مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں یہ آیت ان کی تمہید ہے، یعنی جس طرح ایک شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے، یعنی یہ کہہ دے کہ تیری پشت میرے لیے ایسی ہی ہے جیسے میری ماں کی پشت ہے، تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جائے گی، یوں اس کی دو مائیں نہیں ہو سکتی ہیں جس نے اس کو اپنے بطن سے، اپنے پیٹ سے نکالا ہو۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کا اپنا بیٹا لے پالک بنا لے تو اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا، بلکہ وہ بیٹا اپنے باپ کا ہی رہے گا، اس کے بھی دو باپ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اگلا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ زہار بیان کیا جا رہا ہے آیت کے اگلے حصے میں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ کسی انسان کے دو دل نہیں ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ کہا کہ جو انسان یہ قسم اپنی بیویوں کے لیے کھا لے کہ تم میری ماں کہہ بیٹھے ان کو، تو وہ تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہ تمہارے لیے تمہارے لے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا ہے، یعنی کہ وہ بھی تمہارے منہ بولے بیٹے بھی تمہارے بیٹے ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کسی کو ماں بنا لیتے ہو اور کسی کو بیٹا کہہ دیتے ہو۔ در حقیقت یہ اصل رشتے تو میرے رب کے قائم کردہ ہیں، اور یہ رشتے اللہ تعالیٰ کی ہی قائم کردہ ہیں، اور وہی ان کو قائم کرنے والا ہے۔ تمہارے منہ کے کہنے سے کوئی تمہارا حقیقی رشتہ نہیں بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے، اور وہ سیدھی راہ انسان کو دکھاتا ہے اور اسی راہ پر ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، سیدھی راہ کی طرف میرا رب ہدایت دیتا ہے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت کر کے بلاؤ، ان کی باپوں، اصل باپ، حقیقی باپ کا نام دے کر ان کو بلاؤ۔ اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ اس حکم سے اس رواج کی ممانعت کر دی گئی جو زمانہ جاہلیت میں چلا آ رہا تھا، اور ابتدائی اسلام میں بھی یہی رائج تھا کہ لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے زید بن حارثہ کو، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا، زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے، حتیٰ کہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو حذیفہ کے گھر میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، جنہوں نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے سے روک دیا گیا تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہو گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو کہا کہ اسے دودھ پلا کر اپنا رضائی بیٹا بنا لو، کیونکہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤ گی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن ایک اور بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ لے پالک بچے کو رضائی بچہ بنانے کے لیے صرف اور صرف دودھ اسی عمر میں پلایا جا سکتا ہے جبکہ اس کی رضاعت کی عمر ہو۔ جب وہ رضاعت کی عمر سے نکل جائے تو پھر اس کو دودھ پلا کر رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو دودھ پلا کر اس سے رضاعت ثابت ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، یعنی ان کی نسبتیں تم ختم کر کے ان کی طرف انہیں منسوب کرو۔ البتہ جن کے باپوں کا علم نہ ہو سکے تو تم انہیں اپنا بھائی اور دوست سمجھو، بیٹا مت سمجھو۔ اب ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اگر اس طرح سے کسی نے کوئی بچہ پال رکھا ہے تو اس کو پھر اسٹیٹ اپنا نام دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی بچہ ہم نے پال رکھا ہے تو ہم اس بدنامی سے ڈرتے ہیں کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا تو وہ کیا کہے گا کہ میرا باپ کون تھا یا میں کس طرح پیدا ہوا ہوں۔ تو ہمیں اس چیز کی پرورش بچپن سے ہی اولاد کی کر دینی چاہیے۔ اگر کوئی لے پالک بچہ ہو تو اس کو بچپن سے ہی بات سمجھا دینی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احکام ہے، اور ہر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے آگے کسی کی مرضی اور کسی کی بھی کا حکم یا کسی کی بھی مرضی یا کسی کی خوشی یا غم نہیں چلتا ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا آگے کہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَا بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ۔ میرے رب نے پھر فرمایا کہ تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے خطا اور نسیان معاف ہے، یعنی جس سے غلطی سے جو کچھ ہو جائے وہ سب کچھ معاف ہے، یعنی کہ غلطی سے خطا سے اگر کچھ ہو جائے۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر کہ البتہ گناہ، البتہ وہ گناہ جو تم ارادے سے کرو، جس کا تم ارادہ دل سے کرو، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جس کا دل سے تم ارادہ کرو، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ جو بے ارادے سے تم رشتہ سے گناہ ہو جائے اس پر اللہ تمہاری کوئی گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو تم پورا پختہ ارادہ کر کے کرو گے اس پر لازماً گرفت ہے، لیکن پھر بھی اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر تم اس سے معافی مانگو گے تو یقیناً وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنی امت کے لیے جتنے شفیق اور خیر خواہ تھے اور اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت اور خیر خواہی کو دیکھتے ہوئے اس آیت میں آپ کو مومنوں کے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ حقدار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیگر تمام محبتوں سے زیادہ بالا تر سمجھتے ہوئے اور بالا تر قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنی تمام تر خواہشات سے اہم تر قرار دیا ہے۔ اس لیے مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جن مالوں کا مطالبہ اللہ کے لیے کریں وہ آپ پر نچھاور کر دیں، چاہے انہیں خود کتنی ہی ضرورت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ محبت کریں، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم دیا تو فوراً ہی اس حکم کو بجا لائے اور اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ تو ہر مومن کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل طور پر اطاعت کرے۔ اسی طرح سے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ
اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت نہ کرے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ پھر رب کائنات نے آگے فرمایا ہے کہ اور پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہاں پر احترام اور تکریم میں ان سے نکاح نہ کرنے میں مومن مردوں اور عورتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کو مومنوں کی مائیں بنا دیا کیا، قرار دے دیا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ اخوت کی وجہ سے وراثت نہیں ہوگی، یعنی کہ مہاجرین کی اور اخوت کی وجہ سے اور ان کی بھائی چارے کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے آپ کسی کو دینی بھائی کو اپنی وراثت میں حصہ نہیں دے سکتے۔ اب وراثت صرف اور صرف قریبی رشتے کی بنیاد پر ہی ہوگی۔ یہاں پر یہ وراثت کا قانون جو ہے بیان کر دیا گیا کہ رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں تمہارے زیادہ حقدار ہیں کہ تم ان کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دو، ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یعنی ہاں تمہارے وہ غیر رشتہ داروں کے لیے احسان اور اچھائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تم چاہو تو تم ان کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دے سکتے ہو، لیکن وہ حصہ صرف اور صرف 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو۔ 1/3 مال میں سے زیادہ تم اپنے رشتہ دار، اپنے دوستوں احباب کو اور اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے، کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی میں لکھ دیا ہے۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر کہ جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور بالخصوص آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پکا اور پختہ عہد لیا۔ اس عہد سے مراد بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جو ایک دوسرے کی مدد اور تصدیق کا انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا تھا، اور بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جس کا ذکر سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کے اندر ہوتا ہے کہ دین قائم کرنا اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا۔ یہ عہد اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا تھا، لیکن یہاں بطور خاص 5 انبیاء کا نام لیا گیا ہے جن سے ان کی اہمیت اور عظمت واضح ہوتی ہے، اور ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے ہے۔ اور حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سب سے آخر میں ان کو ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر تمام انبیاء میں سب سے پہلے کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے۔ یہاں پر جو لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی یہ عہد اس لیے لیا گیا تاکہ اللہ سچے نبیوں سے پوچھے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام اپنی قوموں تک ٹھیک طریقے سے پہنچا دیا تھا، یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ انبیاء سے پوچھے کہ تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کس طرح دیا، مثبت انداز میں دیا یا منفی طریقے سے دیا، جس طرح کے دوسرے مقام پر ہے کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ ان میں وہ لوگ جو دعوت کی طرف حق دیتے ہیں، دعوت حق دیتے ہیں، اور وہ دعوت حق کا فریضہ پوری طرح سے انجام دیتے ہیں تاکہ بارگاہ الہی کے اندر وہ سرخرو ہو سکیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جن کو حق کی دعوت پہنچائی جائے کہ اگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ مجرم قرار دیے جائیں گے، اور ان کو وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کو دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔